طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور صبح ایک یونیورسٹی میں پروگرام کی وجہ سے قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ میری گفتگو جلد کروا دی جائے۔ قاری صاحب نے درخواست کو قبول کیا، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ سب ساتھیوں نے میری گفتگو کے بعد دیگر علماء کی گفتگو بھی سننی ہے، وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ کے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہو آپ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ اولئک ھم الراشدون مفلحون متقون، یہ تمام کی تمام صفتیں آپ صحابہ کے بارے میں علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو جہالوی اور جہلمی کے سارے فلسفوں کو زمین بوس کر دیتی ہے، چاہے مہاجر صحابہ ہوں، چاہے انصار ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابی رسول ہو اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں براہ راست بغیر عذاب کے داخل فرما دیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف کس قدر بلند ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر صرف ایک سیکنڈ، مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ نبی کی مصاحبت میں گزارا حالت ایمان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کے اوپر جتنی احادیث ہیں ان کی آپ ان کا مفہوم اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا حالت ایمان میں، جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا حالت ایمان میں، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن حدیث کے اگلے ٹکڑوں کی طرف آپ نے غور نہیں کیا۔ چلو یہ تو وہ تھے کہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو چوما، جن کی نظروں نے رسول اللہ کے رخساروں کا، رسول اللہ کے چہرے کا بوسہ لیا، ان آنکھوں کے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی، لیکن اگلے ٹکڑوں پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ آنکھیں اتنی مبارک ہیں، اتنی مقدس ہیں کہ ان آنکھوں کا جن آنکھوں نے دیدار کر لیا ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کرنے والے، صحابہ کے چہروں کا دیدار کرنے والے، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ صحابیت کا اثر ہے جو منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں، ہماری حیثیت کیا ہے؟